پہلا سوال حافظ حسین احمد صاحب سے ہوگا. حافظ حسین احمد صاحب, پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور مولانا صاحب نے پی 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 اور اے این پی دونوں کو شو کاز دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ خبر آپ کے لیے کتنی بڑی ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شو کاز نوٹس دے رہے ہیں؟ حافظ صاحب دیکھیے, بلاول کو نہیں, اصل بنیادی طور پر 11 جماعتیں تھیں جو رہ گئی ہیں, 10 رہ گئی ہیں. ایک جماعت الگ ہو گئی تھی دراوڑ صاحب کی. تو جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, تو ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کی بنیاد اور پی ڈی ایم کی میزبانی اور جو انیشیٹو لیا تھا جی, وہ ان جماعتوں میں سب سے زیادہ فعال کردار پیپلز پارٹی کا تھا. ٹھیک, کیونکہ اس سے پہلے آزادی مارچ کے حوالے سے تو جناب نواز شریف صاحب زیادہ سرگرم عمل تھے, اور پھر جب آزادی مارچ کے بعد جو بینیفٹ انہوں نے حاصل کر لی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے وہ سارا کا سارا مولانا کا تعاون حاصل کیا, اور وہ اپنی بیماری کے بہانے کے حوالے سے ملک چھوڑ گئے. لیکن اس کے بعد جو 20 ستمبر 2002 کو اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا پہلا, جی, اور جس میں 26 نکات پہ دستخط ہوئے تھے, وہ تمام کی تمام کاوشیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی. کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے, بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو بھی واضح کرے اور اپنی جو سندھ کی پوزیشن ہے اس کو بھی برقرار رکھے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہی نہیں بلکہ حکومت اور ان تینوں کے درمیان ایک سفریتی پل کا کام ادا کرے. چونکہ یہ زرداری صاحب کا کھیل تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو جو بچہ ہے بھی اور ان کا تجربہ نہیں ہے, اچھا, بلاول یا مریم کو کسی قسم کی شوکاز دینے کی بجائے یہ تو توہین عدالت کی طرح توہین پی ایم ڈی ہوگا, پھر توہین میں سیاست ہوگی. اصل جو پیچھے سے مورے اور اصل جو منصوبہ ہے وہ یا تو زرداری صاحب کا ہے یا پھر نواز شریف کے بیانیہ کا ہے. اچھا, مریم اور بلاول صاحب کے اوپر اس کا الزام تھوپنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو حافظ صاحب سمجھتے ہیں یہ جو لانگ مارچ طے ہوا تھا 26 مارچ کو, اس کے بعد سے کوئی ڈیٹ نہیں آئی ہے, سب ایک الگ سے شیل میں چلے گئے ہیں, فور فرنٹ پہ اس وقت کوئی نہیں ہے. اس لانگ مارچ کینسل ہونے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا معاملات طے پا گئے ہیں حافظ صاحب؟ دیکھیے, لانگ مارچ کے حوالے سے جو تلخ تجربہ آزادی مارچ کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام فیک ہوا تھا, اور جس کے حوالے سے ہمارے تحفظات تھے, اس کے بعد ہمارے کارکن بھی اور دیگر تمام لوگ اس بارے میں یقیناً سوالات کر رہے تھے. لیکن جس انداز میں لاہور کا پروگرام اور جلسہ ناکام ہوا, اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے جہاں پر خصوصاً جو اس پنجاب میں یہاں کے پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے سب سے زیادہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں, وہاں سے جب جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہاں سے دھرنے کے لیے بھی صورتحال کوئی امید افزا نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مسلم لیگ نون ذرا پیچھے ہٹنے لگی, لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک بار پھر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ پاکستان کے ساتھ مل کر صورت کاری کی, اور اس کے ساتھ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو نتی کیا. یاد رہے کہ 26 نکات میں استعفے ایک الگ آپشن تھے آخری, اور لانگ مارچ ایک الگ آپشن تھا. پہلے لانگ مارچ کرنی تھی اور لانگ مارچ کے بعد ہی استعفوں کے آپشن کو استعمال کرنا تھا, لیکن استعفے کے آپشن کو اس لیے لانگ مارچ سے منسلک کر دیا گیا کیونکہ پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی اس طرف نہیں آئے گی. تو پھر لانگ مارچ کی منسوخی کا, ملتوی کرنے کا اور اسے مؤخر کرنے کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس صورتحال کو اور اس حکمت عملی کو جو اس کے خلاف تھی اس کو بام گئے تھے, اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کر لیا تھا. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. آپ موجود رہیے گا. کمل شوذب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی پرو ایکٹیو ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں, اور آپ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسٹیٹ منسٹری ان کو ملنے جا رہی ہے. کمل شوذب, ایک کنفیوژن سی ہے,
یہ کنفیوژن ہم پچھلے 2.25 سال میں 2.5 سال سمجھ لیجئے یا 2.25 سال ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں. 2.25 سال میں 5 دفعہ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب کرکٹ گراؤنڈ اور پولیٹکس ان دونوں میں بڑا فرق ہے, اور اگر ہر 3-4-6 مہینے کے بعد منسٹریز تبدیل ہوتی ہیں تو معیشت پر تو اس کے الٹیمیٹلی اثرات ہوتے ہیں, خاص طور پر آپ کا وزیر خزانہ اگر بدل جائے اور ان کی بھی کہی ہوئی بات کو انڈورسمنٹ نہ ملے اگلے دن اس میں بھی بدلاؤ آ جائے, تو یہ کنفیوژن کس چیز کی ہے کنول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جمیل. آپ نے حافظ صاحب سے کچھ پی ڈی ایم پہ روشنی لی, میں سمجھ رہی تھی میرے سے بھی آپ پی ڈی ایم پہ کچھ شاید 2 جملے مانگ لیں گے, میرے اندر ابل رہے تھے. میں بالکل, آپ بول سکتی ہیں, یو کین کنٹینیو پلیز, لیکن چلیں یو کین کنٹینیو پلیز, بولیں آپ. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم کی بنیاد جو بنی تھی وہ بدنیتی پہ تھی, مکمکہ کی سیاست تھی اور نظریہ ضرورت کے تحت یہ اتحاد بین المجرمین ہوا تھا. مقصد سارا یہ تھا کہ اپنی کرپشن بھی بچا لی جائے اور اپنے فائدے بھی اٹھا لیے جائیں. مولانا صاحب کو سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے اور وہ بے قرار تھے کہ کسی طرح اس اسمبلی میں آ جائیں. حافظ صاحب نے کئی جگہوں پہ بیان دیا اور میں ان کے بیان کو انڈورس کرتی ہوں کہ انہی اسمبلیوں کو جن کو یہ ناجائز کہتے تھے وہ ایک دم جائز ہو گئی جب وہ ان کو امید پیدا ہوئی کہ میں یہاں سے ایک صدارتی امیدوار بن جاؤں. دوسری بات کہ اب یہی اسمبلیاں اچانک پھر حلال ہو گئیں جب یہاں سے انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرنا تھا, اور جب ان کے بھائی کو دوبارہ کینڈیڈیٹ بنایا گیا ڈپٹی اسپیکر کے لیے تب سارے ایوان جو ہیں وہ تب پھر حلال ہو گئے. تو ان کی جو منافقانہ سیاست ہے اور جو اس قسم کے رویے ہیں یہ نظریہ ضرورت کے تحت ٹھہرتے ہیں, اور ان سب میں اگر نظریہ ضرورت کو کوئی بڑی تسلی کے ساتھ فریم کر کے ساری مووز کو شطرنج بچھا کے اگر کوئی بندہ کھیلنے کا ایکسپرٹ ہے تو ان کا نام زرداری صاحب ہے. انہوں نے اس پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو جو ٹھنڈی فریش لگی ہوئی گنڈیریاں نہیں ہوتی جوسی, اس طرح سے استعمال کر کے چوس کے اور چھل کے پھینک دی ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے استعفوں کے بارے میں بات سنی, پھر استعفے آنے لگے تھے مارکیٹ میں لیکن پھر وہ اچانک مرتبان میں چلے گئے اور ایٹم بم بننے کا فارمولا ہمیں پتہ لگ گیا, اور وہ بھی پیپلز پارٹی سے بیان آیا, بلاول کا بیان آیا. اس کے بعد کہاں سندھ کی حکومت جاری تھی, کہاں استعفے سے ایک دم سے کہا نہیں ہم تو ضمنی انتخاب بھی لڑیں گے. اب جہاں دیکھ لیں پیپلز پارٹی نے اگر الیکشن لڑا ہے تو وہاں پہ نون لیگ کا ہمیں کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آیا, اور پھر پیپلز پارٹی نے اتنے طریقے سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے اس کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بنوا کے اور اس کو الیکشن جتوا لیا, جیسے بھی جتوا لیا وہ اب سب کو پتہ ہے. پھر اسی کینڈیڈیٹ کو وہ اگلے ایوان میں لے گئے اور وہاں پر بھی وہ اسی کی پوزیشننگ کر رہے تھے. تو پھر اچانک سے یہ ان چوسی ہوئی گنڈیریوں کو خیال آ گیا کہ بھائی ہماری کوئی زیادہ ہی گڑبڑ ہو گئی ہے, یہ تھوڑا سا جاگنے کا ٹائم ہے, اور وہاں سے چلے یہ تو ایک فیکٹر ہے, اور اس فیکٹر کا تمام تر جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, کیونکہ اگر زرداری صاحب کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن let's talk about the confusion in between the cabinet as well. cabinet کے اندر کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایک منٹ دیجئے میں کیبنٹ کا بھی بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں, انہوں نے اپنی جماعت کو فائدہ پہنچایا اور ایوان میں اپنی اسٹرینتھ کو مستحکم کیا ہے, اور انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی پارلیمانی جو اگر آپ نے جمہوریت کرنی یا پالیٹکس کرنی ہے تو نان پارلیمنٹری لوگوں سے اگر آپ پالیٹکس کروائیں گے تو یہ ہوگا. اسی لیے جیسے ہی وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مریم صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیں آئسولیشن میں, اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے پلڑے میں جا کے انہوں نے فوراً ویٹ ڈال دیا, جو دونوں پارلیمنٹری لیڈر ہیں اپنی اس میں پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں. تو یہ ان کا ایک بڑا سمجھدار موو تھی جس سے انہوں نے اپنی جماعت کو مستحکم کیا, ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آپ نے کہا کیبنٹ میں کنفیوژن, دیکھیں کنفیوژن کوئی نہیں, there is no confusion, اور اس کا امپیکٹ بھی نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا کہ جس دن فائنانس منسٹر صاحب ایک دن ہٹے ہیں اگلے دن دوسرے آئے ہیں, اور اس دوران میں آپ کے یورو بانڈز جو پاکستان کی 30 سال کی ہسٹری میں سب سے زیادہ اس دن انویسٹمنٹ آپ کے یورو بانڈز پہ 5, 10 اور 15 لانگ ٹرم جو لائبر میں ہمیں آئی ہے. دوسرا, اس وقت اگر میں آپ کو پچھلے 5 دن کے سٹیٹسٹکس دوں تو سب سے کم ریٹ پر ڈالر گیا, یعنی پیسہ یا ہمارے جو روپے کی قیمت ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ مستحکم ہوئی پاکستان کا. لیکن خبریں اور سٹیٹسٹکس جو آپ بتا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, بٹ ایک چیز جو سب سے زیادہ انوائنگ تھی وہ پبلک آف پاکستان کے لیے تھی کہ حماد اظہر صاحب ایک چیز کا اعلان کرتے ہیں بھارت سے تجارت کا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا,
پہلے کیبنٹ سے منظوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے کر دیا. اس کے اوپر لوگوں کی اپنی ایک رائے ہے، ایک شدید غم و غصہ پایا گیا، پھر پرائم منسٹر انٹروین کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. تو وہ آپ لوگ کیا فیصلے لینے سے پہلے سوچتے نہیں یا اعلان کرنے سے پہلے نہیں سوچتے؟ کمل. جمیل یہ نیا سوال ہے، میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. مجھے صرف پچھلے سٹیٹسٹکس بتانے دیجئے 2 منٹ کے ہونے. جی جی. پٹرول 1.5 روپے اور ڈیزل 3 روپے سستا ہوا ہے، یہ پچھلے 3 دن کی بتا رہی ہوں. ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر پہ 167 روپیز کم کیے گئے. رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینے جولائی تا مارچ ایف بی آر نے 460 بلین کی کلیکشن کی ہے اور اپنے ہی ریکارڈ توڑے. 10% یہ 100 ارب روپے زیادہ 3394 کا فگر لیا ہے، یعنی 3394 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. 41% جو ہے وہ اب تک ہو گیا اور یہ جون تک جانا ہے ابھی یہ فسکل ایئر. اور حکومت نے 7 ارب کا رمضان پیکج اناؤنس کیا ہے. سونے کی قیمت ظاہر ہے وہ تو انٹرنیشنل ہوتی ہے، 250 روپے نیچے آئی ہے. اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 5 سال کی بلند ترین سطح پہ 3.5% زیادہ آئے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.